خمخانہ ہست کا دروازہ کھول کر میں نگار خانہ حیرت نما کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا کہ سامنے کھڑی منقش دیوار سے آواز آئی، اے اپنی لو سے لپٹتے ہوئے آخری چراغ، اپنے آس پاس کے اندھیرے میں جاگتی وہ آنکھ تلاش کر کہ جس کی گمشدگی کے باعث تیری حسیات کے شعور کا جنازہ نکلا جا رہا ہے۔ میں آدم کا انا پرست بیٹا اپنی خودداری کے سریے کو ذرا اور اونچا کر کے گردن موڑے بغیر دیکھتا ہوں تو میری تلاش یافتہ آنکھیں ناکامی کے آئینے پر بے نور ہو جاتی ہیں۔ میرے آس پاس مذاہب کے جنگل بیلے ہیں کہ جن میں لوگوں کی امیدوں کا سامان بکھرا پڑا ہے، جنہیں مذہبی پیشوا لوٹ کر سکون کی ابدی نیند لے چکے، مگر میں کچھ نہیں دیکھتا۔ میرے آس پاس جنسی زیادتی کرنے والے درندوں کے منہ سے ٹپکتی ہوئی رال کے دریا ہیں کہ جن میں ان گنت بچیوں کی لاشیں بہی جاتی ہیں، مگر میں اپنی ذات کے بھنور سے نکل کر ان کے گلے ہوئے جسموں کو نہیں تھامتا۔ میرے آس پاس الگ الگ رنگ و نسل کے لفظوں کے تالاب ہیں کہ جن میں تیرتے ہوئے بیش بہا قیمتی معنی کسی آواز کا پتھر گرنے کے انتظار میں مرتے جا رہے ہیں، مگر مجھے ان کے مرنے کی بدبو نہیں آتی۔ میرے آس پاس بدلتے ہوئے موسموں کا شور ہے جو جنگل جنگل آگ لگا کر کروڑوں جانوروں کی راکھ اڑائے پھرتے ہیں، مگر میری ہمدردی کی آنکھ نہ جانے کس نیلم پری کے انتظار میں خود کو نوچے بیٹھی ہے کہ سلیماں سر بزانوں اور سبا ویراں سبا سیب کا مسکن، سبا علام کا انبار بے پایاں، گیا ہو سبزہ و گل سے جہاں خالی، ہوائیں تشنہ باراں، طیور اس دشت کے منقار زیر پر، تو سرما در گلو انسان سلیماں سر بزانوں، اب کہاں سے قاصد فرخندہ پہ آئے، کہاں سے کس صبح سے کاسہ پیری میں میں آیا، کہاں سے کس صبح سے کاسہ پیری میں میں آیا۔ میرے اندر کے چراغ میں شب و روز ایک حیرت جلتی ہے صدر علی وقار کہ آخر ان زمانوں کی گردشوں نے مجھ پر ایسا کیا طلسم پھونکا کہ میری آس پاس دیکھنے والی آنکھ پتھر ہو گئی۔ کبھی مجھے میرے شگفتہ ماضی کی یاد آئی تو چار آنسو خاک میں ملا کر دل کے کوزہ گر نے ہنسی ہنسی میں ایک پتلا بنا لیا جسے اپنی آخری تخلیق سمجھ کر ہم خوش ہوتے رہے۔ مشال خان اور زینب پر لکھی جانے والی ہماری نظموں کی عمر ہمارے اپنے ذوق مطالعہ کی عمر سے بھی کم نکلی، اور ہم یہ بھول گئے کہ ہماری پشت میں کسی کی ہنرمندی کا چراغ جلتا تھا۔ ہم بھول گئے کہ چراغ سے چراغ جوڑ کر دن کیسے بنایا جاتا تھا، اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر قطاریں کیسے کھڑی کی جاتی تھی کہ جنہیں دیکھ کر بڑے سے بڑے طوفان اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ ہم بھول گئے صدر علی وقار کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے آگے لے کر چلنا تھا، اور آدمیت کا تاج ہمارے سر پر سجانے والے نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنی آستینوں کو سانپوں کا گھر نہیں بناؤ گے،
مگر وقت آنے پر ہمارے پیرہن کی درزوں سے بدگمانیوں کے ایسے اژدہے نکلے جو ہمارے احساسات کی رشتہ داریوں کو نگل گئے کہ زنگ آلودہ بدن کر کے چلے آتے تھے گہرے پانی میں جنہیں بھیج دیا جاتا تھا. کشتیوں والے کہیں دور نکل جاتے تھے. صاف پانی میں کوئی رنگ ملا جاتا تھا. سخن آغاز تیری نیم نگاہی سے کیا ورنہ مجھ میں کوئی خاموش ہوا جاتا تھا. ورنہ مجھ میں کوئی خاموش ہوا جاتا تھا.